کوئی ضعیف روایت ہی بتا دیں کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہی اولو العزم اصحاب رسول ہیں نا، خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان کو تو کبھی کوئی دیدار اس طرح کا نصیب نہیں ہوا. تو یہ لوگ زیادہ حقدار تھے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کے یا بعد کے لوگ؟ اور اگر یہ پیکیج غیر انبیاء کے لیے ہوتا تو سب سے پہلا حق تو سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. سورۃ الاعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد میں نے نبی علیہ السلام کے امتیوں کو خواب میں زیارت کروانی ہے، تو تم تو اولو العزم پیغمبر ہو، تو خواب والا پیکیج آفر کیا جاتا ہے. میں آن دا بہاف آف سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خواب والا پیکیج اگر موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیا جاتا وہ قبول کر لیتے. ہمیں کیا جائے، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ پیکیج نہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعزاز ان کو بھی نہیں ملنے والا تھا. اب یہ دعوے صوفیاء کے بارے میں کرنا، اماموں کے بارے میں کرنا، بزرگوں کے بارے میں کرنا، تو یہ لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں. ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لوگوں نے جھوٹ باندھ دیے. اس وقت دنیا میں سب سے اوریاں اور بڑا شرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر لوگ کر رہے ہیں. اتنے تو بت پرست نہیں ہیں دنیا میں جتنے کرسچنز ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ان کی طرف سے صفائی پیش کی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں پر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، آمین. تو میرے بھائی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی صفائیاں دے رہا ہے کہ وہ تو موحد تھے، ان کے ماننے والے مشرک ہوئے. اسی طریقے سے بزرگوں کے بارے میں، اماموں کے بارے میں اگر کوئی چیزیں منسوب ہوئی ہیں تو ہم بزرگوں کو یا اماموں کو تختہ مشق نہیں بناتے، الا یہ کہ کسی بزرگ نے جان بوجھ کے اپنے بارے میں کوئی جھوٹ پھیلایا ہو، اور وہ بھی ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. فضائل اعمال شیخ زکریا کاندلوی صاحب کی، اس میں آپ فضائل قرآن والا چیپٹر نکال لیں نا، فضائل اعمال کا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی. تو احمد بن حنبل نے سوال کیا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن. سر یہ قرآن اگر اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میرے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ یار قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ لوگ آگے سے یہ سوال کریں گے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ تھا. اور وہ احمد بن حنبل جسے عربی بھی آتی ہے اسے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ چور نے اپنی لنگوٹی چھوڑی ہے. یہ سمجھے کہ احمد بن حنبل جو ہے نا کوئی جنوبی پنجاب سے تھے یا کے پی سے تھے کہ جن کو پشتو آتی تھی اور عربی آتی نہیں تھی. ظاہر ہے وہ فضائل اعمال زیادہ تر کے پی میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا، تو وہ آپ فضائل اعمال جو پڑھ رہے ہیں نا کے پی والے ہمارے پٹھان بھائی، ان کو بتائیں کہ احمد بن حنبل پٹھان نہیں تھے. وہ اگرچہ عجمی تھے لیکن عربی ان کی مادری لینگویج تھی. تو آگے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے پڑھ چاہے بغیر سمجھ کے پڑھ. یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، یعنی پورے کا پورا قرآن اس کے اگینسٹ کھڑا ہے. صرف سورۃ الانعام کی جو آیت نمبر 19 ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ
لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی فرما دو قرآن میں نے اس لیے نازل کیا کہ اس کے ذریعے نصیحت کرو، اے نبی تم ان کو بھی، اور جس تک یہ پہنچ جائے کتاب اس کے ذریعے نصیحت کرے۔ تو نصیحت جو ہے وہ سمجھ کے ہوگی یا بغیر سمجھ کے؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں۔ تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے، یہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے۔ اور یہی وجہ کہ پھر آپ کو یہ لوگ جو ہے نا وہ یہی کہتے نظر آئیں گے، جی میں اتنے سپارے پڑھتا ہوں تو میں اتنے، اور وہ بھی فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، اور پھر ایک اور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ 8 قرآن پڑھا کرتے تھے روزانہ کے۔ 8 قرآن روزانہ کے پڑھنا کیا پاسبل ہے؟ بغیر سمجھ کے بھی نہیں پڑھے جا سکتے۔ یہ تو اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہی نہیں بنتا، بغیر سمجھ کے بھی 8 قرآن نہیں پڑھے جا سکتے۔ سر آپ کو 15 سے 20 منٹ تو چاہیے نا ایک سپارہ پڑھنے کے لیے بغیر سمجھ کے۔ تو آپ ذرا کیلکولیشن کر لیں کہ 8 قرآن کیسے پڑھے جا سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سونا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، ٹائلٹ بھی ہے، سب کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ صحابہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں کون ایسی استطاعت رکھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو صحابہ نے تو نہیں کہا کہ بھئی ہمارے جو گھوڑے کے سم سے جو خاک اڑے گی وہ کسی ہمارے گھوڑے کی نتھنوں میں بیٹھے تو کوئی بزرگ اس کو نہیں پہنچ سکتا، تو جب بزرگ 8 قرآن پڑھیں گے تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے یا رسول اللہ؟ کہانی ہے نا، جو مرضی بیان کرو۔ جو میں کہتا ہوں صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے کہ بنو سلمہ جو ہے مسجد نبی کے قریب شفٹ ہونے لگے، نبی الاسلام نے ان کا جھمگٹا دیکھا، آپ نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں اپنے گاؤں سے تو جماعت رہ جاتی ہے، چاہتے ہیں آپ کے پاس شفٹ ہو جائیں، اتنی دور سے مشقت کر کے پیدل چل کے آنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ شفٹ ہو گئے وہ، اور انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ تو کہتے ہیں بزرگ جو ہے وہ ایک نماز مکے پڑھتے ہیں، دوسری مدینے پڑھتے ہیں، روحانی طور پہ تیسری بیت المقدس۔ صحابہ کو تو اپنے گھر مدینے کے گاؤں سے شہر میں شفٹ کرنے پڑ رہے ہیں۔ نبی الاسلام کو تو بقول ان کے کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اڑ کے آ جایا کرو، تمہارے گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھنے والی خاک سے بھی گئے گزرے جو بزرگان دین ہوں گے وہ تو اڑا کریں گے، تو تم نہیں اڑ سکتے؟ سر یہ کتابوں کا دین ہے، کتابوں کا دین بابوں کے دین سے بالکل مختلف ہے۔ جب تک یہ بابے نہیں نہ اکھڑتے اس وقت کتابیں نہیں ان کے اندر داخل ہوں گے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے اکھڑ گئے ہیں، اب تو کبھی کوئی یاد کرواتا ہے تو یاد آتا ہے، تو ادروائز تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارا کے سارا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اچھا پھر فضائل مال کے اندر انہوں نے نا صرف یہاں پہ دروازہ نہیں بند کیا قرآن کو سمجھنے کا، انہوں نے اس کو مزید انشور کیا، اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے نا اس کی تفسیر کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے، تاکہ بالکل انشور ہو جائے کہ کوئی ترجمے کی طرف جائے ہی نہ۔ اور وہ گنواتے گنواتے 14 علوم تک جب پہنچے ہیں نا، اور جب 15واں لکھا ہے تو لکھا 15واں وحی ہے، گاڈ گفٹڈ، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ جو ہم کہتے ہیں نا نبوت وحی ہے، ولایت کسبی ہے، یہ 2 ٹرمز ہیں، یعنی جو آپ محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں کسبی، یہ کسب حلال۔ تو نبوت کسبی نہیں ہے، وحی ہے جسے اللہ تعالیٰ دے۔ تو وہ کہتے ہیں 15واں علم جو ہے وہ وحی ہے، وحی نہیں، وحی ویسے ہسٹری بڑھا ہے، وحی۔ تو اب وہ کون شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس وہ وحی علم ہے؟ تو اگر کوئی 14 علوم سیکھ بھی لے، ایون ویسے تو ان کے لوگوں کو 14 کے انعام بھی نہیں آتے ہوں گے، تو وہ پھر کہیں گے جی 15واں تو پھر بھی تہاڈے کول کوئی نہیں ہے کیونکہ تہاڈا فرقہ دوسرا ہے۔ تو یہ سب انہوں نے کہانیاں ہرڈلز رکھی تھی۔ قرآن کے دشمن ہے، ایسے دشمن ہے کہ کوئی بیچارہ اگر قرآن لے کے بیٹھے نا ترجمے سے پڑھنے کے لیے تو پہلی اس پہ قدغن یہ لگائیں گے جی بغیر وضو کے آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب تو خیر ٹچ سکرین موبائل نے مسئلہ حل کر دیا ہے، وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے۔ وضو کر کے کوئی بیٹھ جائے گا تو کہے کہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، کسی عالم سے جا کے پڑھنا ہے۔ عالم کے پاس جائیں گے تو وہ آگے تفسیروں کے چکر میں ڈال دے گا، وہ کہے گا جی اس کا تو ترجمہ ہے نا، یہ ترجمے میں سے ڈائریکٹ نہیں مطلب نکلنا، آپ نے جو انڈائریکٹ مطلب بھی نہیں نکلتا وہ آپ نے نکالنا ہے، اس میں سے جو اچھل اچھل کے ڈائریکٹ نکل رہا ہوگا نا وہ نہیں آپ نے نکالنا۔
مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اچھل اچھل کے کیا نکل رہا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے. یہ نہیں آپ نے مطلب سمجھنا, آپ نے بابوں کے پکارنے کو بھی اللہ کا پکارنا سمجھنا ہے. تو اس طریقے سے یعنی یہ پھر ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ ان کے پاس ہتھیار ہے جی, وہ 15واں علم وہ بھی ہے. وہ جناب سنبھال لو, وہ 15واں علم کس نے حاصل کیا اور کس نے بتایا. اچھا, یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خواب اور بیداری کے بارے میں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, فضائل حج شریف میں لکھا ہوا ہے. فضائل حج بھی فضائل اعمال کا ایک چیپٹر ہے لیکن الگ سے چھپتا ہے. بیسیکلی یہ پورا ایک نصاب تھا, اس کا نام تھا تبلیغی نصاب. تبلیغی نصاب کے اندر نا چیپٹرز تھے, فضائل نماز, فضائل قرآن, فضائل درود, فضائل حج, یہ بے شمار چیپٹرز تھے. انہوں نے پھر چھانٹی کر کے نا کچھ چیپٹرز کٹھے کر کے فضائل اعمال کے نام سے چھاپ دیے. ایک چیپٹر اسی میں سے کاٹ کے الگ کر کے فضائل درود بنا دیا, ایک چیپٹر فضائل حج بنا دیا. اور پلیز اس کی یہ لی کہ یہ تو حج کے دنوں میں ضرورت ہے. آپ دیکھیں حج کے دنوں میں فضائل حج سے درس ہو رہا ہوتا ہے, فضائل اعمال سائڈ پہ پڑی ہوتی ہے. فضائل اعمال بھی بعد میں نام رکھا گیا. اصل یہ کتاب تھی تبلیغی نصاب, یعنی ان کا نصاب. اس میں سے فضائل اعمال نکالی گئی چند ایک چیپٹرز کو اکٹھا کر کے. فضائل حج علیحدہ سے چیپٹر چھپا ہوا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ابدال میں سے ایک شخصیت کا بیان ہے. اب ابدال کون, شخصیت کون, ایکس وائی زی, وہ اس طرح کے ایک آواز آئی, بزرگوں نے فرمایا. وہ کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخصیت کا فرمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے کسی نے حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی ان کی, حضرت خضر کے اوپر میرا آپ دیکھ لیں موسیٰ اور خضر والا, آپ کو بتاؤں گا یہ خضر ہے کون ہے اور انہوں نے کون سا خضر بنایا ہوا ہے. یہ لفظ ہے خضر. حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ابدال میں سے ایک شخص کی, تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تو اس امت کے بڑے بڑے اولیاء کے پاس گئے ہیں, آج تک آپ کو کوئی ایسا ولی ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی زیادہ ہو؟ ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا تھا. انہوں نے کہا پھر دسو کون سی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور محدث عبد الرزاق جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں, امام بخاری امام مسلم نے ان سے احادیث لی ہیں. مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ, یہ دو کتابیں ہیں جو ایک زمانے میں لکھی گئی, دونوں اب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں. وہ کہتے ہیں جی محدث عبد الرزاق جو تھے نا وہ درس حدیث دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے, تو لوگ ان کے گرد جھمگٹا لگائے بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک نوجوان جو ہے نا وہ یوں کر کے نا اپنے گریبان میں سر دیے ہوئے کونے میں بیٹھا تھا, وہ درس حدیث نہیں سن رہا تھا. تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اتنے بڑے محدث مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں اور تم ان کا درس سننے کی بجائے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہو. تو کہتے ہیں اس نے نا سر بھی نہیں اٹھایا, اسی حالت میں کہا کہ لوگ جو ہے نا یہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں, ہم تو ڈائریکٹ رزاق سے سنتے ہیں. جی جی جی, یہ یعنی یہ بات اور غلام احمد قادیانی کے دعوے میں کیا فرق ہے؟ تو اچھا وہ خضر کہتا ہے میں پریشان ہو گیا. اس نے کہا اچھا بتاؤ کہ اگر تم اتنا ہی سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو بتاؤ میں کون ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس شخص نے سر اٹھائے بغیر کہا کہ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں نا تو تم خضر ہو. ویسے جو اس کو ذرا مرچیں لگا کے لکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے جناب نا اینج نگاہ اتے اٹھائی, پھر انہوں نے تھلے دیکھا, پھر سجے ویکھیا اینج کر کے, پھر کھبے ویکھیا, پھر سامنے دیکھا, پھر اپنے آپ نے دیکھا. انہوں نے کہا جی بھائی میں نے دیکھا ہے نہ خضر اس وقت اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں مجھے نظر آیا دور تک نہ بائیں, یا تو خضر ہے یا میں ہوں, تو میں تو ہے نہیں ہوں تو ہی ہے. اے رے کوآرڈینیٹس انہوں نے لوکیٹ کیتے نے, اوندے اوندے پہنچ گئے ہو لبدے لبدے. تو یہ ہیں لوگوں کے دعوے. آپ تو بات کر رہے ہیں خوابوں میں دیکھنے کی, یہ تو خوابوں سے بھی اگلے ورژن میں جا چکے ہیں.